السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کی ویڈیو میں ہم اقبال کی لکھی ہوئی نظم پہاڑ اور گلہری پڑھیں گے۔ اس نظم میں اقبال نے پہاڑ اور گلہری کی گفتگو کو بیان کیا ہے۔ پہلے پہاڑ گلہری سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلہری سے، تجھے ہو شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے، ذرا سی چیز ہے اس پر غرور کیا کہنا۔ غرور کا مطلب ہے تکبر۔ یہ عقل اور یہ سمجھ، یہ شعور کیا کہنا۔ شعور کا مطلب یہاں پر تمیز۔ خدا کی شان ہے ناچیز چیز بن بیٹھی، جو بے شعور ہوں یوں با تمیز بن بیٹھی۔ ناچیز کا مطلب ہے یہاں پر معمولی، اور بے شعور کا مطلب ہے بدتمیز۔ تیری بساط ہے کیا میری شان کے آگے، زمین ہے پست میری آن بان کے آگے۔ یہ پہاڑ گلہری سے کہتا ہے کہ تیری حیثیت کے آگے میری عظمت، میری بڑائی بہت بڑی ہے۔ زمین ہے پست، پست کا مطلب یہاں پر کم درجہ والی۔ میری آن بان کے آگے یعنی زمین ایک چھوٹی سی مطلب کم درجہ والی ہے میری شان و شوکت کے آگے۔ جو بات مجھ میں ہے تجھ کو وہ ہے نصیب کہاں، بلا پہاڑ کہاں جانور غریب کہاں۔ ان اشعار کی تشریح ہم یوں کرتے ہیں کہ یہ شعر اگر آپ کو یہ ایگزام میں دیے گئے ہوں تو آپ اس طرح سے ان اشعار کی تشریح کریں گے کہ یہ شعر ہماری کتاب جان پہچان کے سبق پہاڑ اور گلہری سے لیے گئے ہیں۔ یہ نظم علامہ اقبال نے لکھی ہے۔ ان اشعار میں شاعر یوں فرماتا ہے، ایک پہاڑ نے گلہری کے چھوٹے قد کو دیکھ کر اس سے حقارت سے کہا کہ اے حقیر گلہری۔ حقیر کا مطلب ہے سب سے چھوٹی، جس کی کوئی حیثیت نہ ہو۔ اے حقیر گلہری، تجھے شرم کے مارے پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ تو ذرا سی تو ہے مگر اس قدر اتراتی ہے، اپنے کو عقلمند، سمجھدار اور باشعور سمجھتی ہے۔ یہ تو خدا کی شان ہے کہ گلہری جیسی ناچیز بھی اترانے لگی ہے، جو بالکل بے شعور ہے۔ وہ خود کو بڑی باتمیز سمجھتی ہے، میرے آگے تیری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ پہاڑ کہتا ہے گلہری کو کہ تو بہت ہی چھوٹی ہے، کم درجہ والی ہے، کم حیثیت رکھنے والی ہے، اور میرے آگے تو زمین بھی پست ہے۔ کہاں مجھ جیسا لمبا چوڑا پہاڑ اور تجھ جیسی چھوٹی دکھنے والی حقیر گلہری، تمہاری میرے آگے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب گلہری پہاڑ سے مخاطب ہو کر کہتی ہے، کہا یہ سن کر گلہری نے منہ سنبھال ذرا۔ یہ گلہری پہاڑ سے کہتی ہے، یہ کچی باتیں ہیں دل سے انہیں نکال ذرا، جو میں بڑی نہیں تیری طرح تو کیا پرواہ، نہیں ہے تو بھی تو آخر میری طرح چھوٹا۔ ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا یہ اس کی حکمت ہے۔ حکمت کا مطلب تدبیر۔ بڑا جہاں میں تجھ کو بنا دیا اس نے، اس نے کا مطلب یہاں ہے خدا نے۔ مجھے درخت پر چڑھنا سکھا دیا اس نے، قدم اٹھانے کی طاقت نہیں ذرا تجھ میں، صرف یہاں نری لکھا ہے، نری کا مطلب ہے یہاں پر صرف۔ نری بڑائی ہے، خوبی ہے، اور کیا تجھ میں، یعنی آپ میں صرف یہی خوبی ہے کہ آپ بڑے ہو اور آپ میں اس کے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے۔ جو تو بڑا ہے تو مجھ سا ہنر دکھا مجھ کو۔ ہنر کا مطلب یہاں پر کوئی صلاحیت، کوئی فنکاری
یہ چھالیاں ہی ذرا توڑ کر دکھا مجھ کو، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، نکمی کا مطلب ہے بیکار، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ ان اشعار میں شاعر یہ کہتا ہے کہ پہاڑ کی یہ چھوٹی باتیں سن کر گلہری نے اس سے کہا، اے ناداں پہاڑ، منہ سنبھال کر بات کر، یہ چھوٹی باتیں جو تو کر رہا ہے بالکل غلط ہے، انہیں اپنے دماغ سے نکال دے۔ اگر میں تیری طرح بڑی نہیں ہوں تو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ تو بھی میری طرح چھوٹا نہیں ہے۔ خدا نے ہر ایک کو بنا کر اپنی قدرت اور حکمت ظاہر کی ہے۔ اس نے اپنی حکمت سے کسی کو چھوٹا اور کسی کو بڑا بنایا ہے۔ اگر اس نے دنیا میں تجھے بڑا بنایا ہے تو مجھے بھی درختوں پر چڑھنا سکھایا ہے۔ تو صرف لمبا چوڑا ہی تو ہے، تجھ میں اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ تو ایک قدم چل سکے۔ تیرے اندر بڑائی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر تو خود کو بڑا سمجھتا ہے تو لے، یہ ذرا سی چھالیاں ہیں، انہیں ہی توڑ کر دکھا دے۔ سن اے ناداں پہاڑ، قدرت کی اس دنیا میں نہ تو کوئی چھوٹا ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی بڑا، یا یوں لکھ سکتے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز بیکار یا بری نہیں ہوتی۔ یعنی اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ہم دنیا میں کسی بھی چیز کو اس وجہ سے نہیں پرکھ سکتے کہ کون بڑا ہے اور کون چھوٹا، کس کا قد کتنا لمبا ہے اور کس کا قد کتنا چھوٹا۔ اگر ہم انسان کو پرکھتے ہیں تو اس کی صلاحیت کی وجہ سے اور اس کے کام کی وجہ سے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اتنا ہی پڑھیں گے، اگلی ویڈیو میں ہم اگلا لیسن سٹارٹ کریں گے۔